وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ قرآن کی 2 آیات ہیں، اور یہ آیتیں دونوں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ناموں میں سے اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن بہت پسند ہیں، اور قرآن کی آیات میں سے ان آیتوں کو اللہ پسند کر رہا ہے، اور ان کی شان بھی بہت ہے۔ بھائی ابتسام حشام یہ کہتے کہ ہمارے نانا ابو نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، تو آپ نے دعا کرنی ہے تو دعا سے پہلے آپ یہ آیتیں ضرور پڑھیں، اور یہ آیتوں کے ساتھ اللہ کے نام بھی پڑھنے ہیں، یا واحد یا ذی الجلال والاکرام۔ اور آپ کے اللہ رب العزت ان ناموں کی وجہ سے، ان آیتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی ہر خواہش خواہ دعا کو قبول کرے گا۔ تو ان آیتوں کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ان کو یاد کر کے اپنی ہر دعا میں شروع میں یہ ضرور پڑھنی، اللہ کے صفات کے بعد درود ابراہیمی لازمی دعا میں پڑھنا ہے۔ اگر ہم لاکھوں وظیفے کر لیں، جس وظیفوں میں، جن عملوں میں درود ابراہیمی نہیں ہے، وہ کبھی بھی قبول نہیں، زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتا ہے عمل۔ تو اس وجہ سے آپ نے جب دعا کرنی ہے تب بھی آپ نے یہ پڑھنا ہے، کوئی وظیفہ کرنا ہے تب بھی آپ نے شروع میں یہ پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ نماز کی ہر رکعت میں بھی پڑھا جائے، تاکہ اللہ رب العزت آپ کی تنگیوں کو خوشحالی میں بدل دے، اللہ آپ کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، اور اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ راحت میں بدل دے گا۔ اور دوسرا وظیفہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وظیفہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنا مجرب وظیفہ ہے، جیسا کہ یہ دور ہے شیاطین کا، جیسے انسانوں میں انسانیت نہیں رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی بہن کے لیے، بہن بہن کے لیے کتنے خون سفید ہو چکے ہیں، اور حسد کس قدر عام ہے۔ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ حسد کرنا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ حسد اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حسد کرنے والا اللہ سے شکوہ نہیں بلکہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے، اللہ کو جھٹلاتا ہے کہ اس کے لیے اس کے پاس ہے اور میرے لیے نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ حسد کرنے والے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں ایسے ضائع ہوتی ہیں جیسے لکڑی کو آگ کھاتی ہے، اسی طرح نیکیاں جو ہے، برائیاں نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ حسد اتنی بری چیز ہے، یعنی نیکیوں کو کھا جانے والی، جیسے لکڑی کو آگ کھاتی اس طرح حسد کیا کرتی ہے، نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس تو نیکیاں پہلے ہی نہیں ہیں، تو ہماری نیکیاں کیا، جیسا کہ کسی کا کپڑا اچھا دیکھا، دل میں حسرت ہے، آنا اور بات ہے، حسد آنا اور ہے۔
اور لازمی ماشاءاللہ کہیں، اپنی عادت بنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب 99%، 99% لوگ حسد کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے موت کو چھوئیں گے، قبر کی دیواروں کو چھوئیں گے، اور نظر بد پہاڑوں سے، بلندیوں سے نیچے گرا دے گی۔ اور یہ دور آ گیا ہے، جیسے ہی حسد آتی ہے وہ نظر بد بن جاتی ہے، اور نظر بد جو ہے اس سے جادو بنتا ہے، اور جادو سے پھر بیماری، جادو سے پھر بیماری۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کے جھونکے کی طرح بیماری آتی ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ کہ رات کو بندہ اچھا بھلا سوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کا جگر جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا، کھڑے کھڑے نماز میں ہی وہ ایسے گرا، گرنے کے بعد جی ٹیسٹ ہوئے، رات ہی ٹیسٹ ہوئے جی گردے ڈیمیج ہو گئے۔ یہ ایسی بیماریاں آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ نظر بد ہماری وجہ سے ہے۔ ہم نے کبھی بھی کسی کی طرف دیکھ کے ماشاءاللہ کا لفظ، ماؤں کو نہیں عادت اپنے بچوں کے لیے پڑھ دیں۔ اکثر میں ماؤں کو دیکھتی ہوں اپنے بچے کے کھانے میں، پینے میں، ان کی کسی حرکتوں میں کبھی ماشاءاللہ کہا ہی نہیں، تو ماں کی نظر سب سے پہلے لگتی ہے۔ اور نظر بد جو ہے وہ اسی وجہ سے بچے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، ماں کو پتہ ہی نہیں ہے، مولویوں کے پاس چلی گئی، مولوانیوں کے پاس چلی گئی، ماں کو اتنا نہیں پتا کہ جتنی میرے محبت میں طاقت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر دم کروں تو اللہ میرے بچے کو ابھی سکون دے دے۔ اور میری بہنوں، یہ جو نظر بد ہے اس کے لیے آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اپنی زندگی میں شامل کر لینا، اپنی رگوں میں، اپنی خون کی رگوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے اثرات وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں سے رگوں سے خون چلتا ہے۔ تو آپ نے ان وظیفوں کو اتنا محبت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، کھانے پینے کا ناغہ ہو جائے لیکن ان وظیفوں کا صبح میں لازمی ایک تسبیح کرے۔ ہر ماں بچے کی یہ تسبیح کرے، بچوں کو بھی عادت ڈالے، اور یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ کو شیاطین سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا، شیاطین کو آپ سے دور کر دے گا۔ اور یہ شیاطین جو ہیں یہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنات میں حد پار کر چکے ہیں، اور کبھی بھی جنات سے نہیں ڈرے کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارا تابع بنایا، ہمیں نہیں ان سے ڈرنا۔ اگر ہم ڈر گئے تو سمجھے مار گئے۔ کبھی بھی دل میں یہ خوف پیدا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بس اللہ ہمیں قبولیت کی گھڑیاں نصیب کر دیں۔ قبولیت کی گھڑی ہوگی نا، ہر عمل ہمارا اللہ رب العزت ضائع ہونے سے بچا لے گا، اور ہم بھی اپنے ایمان کی، اپنے عملوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ ہمارے عمل ایسے ہو چکے ہیں جیسے کہ ہم شاپر لیتے ہیں، اس میں ہم کوئی بھی چیز ڈالتے جاتے ہیں، اوپر سے ڈالتے جاتے ہیں، نیچے سے وہ پھٹا ہوا ہے تو نکلتا جاتا ہے، گرتے جاتی ہیں چیزیں۔ اس طرح ہمارے شاپر کی طرح، پھٹے ہوئے شاپر کی طرح ہم لوگ ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس نیکیاں ہوتی ہیں لیکن ہم حفاظت ہے، اور پھٹے ہوئے شاپر کی طرح جیسے شاپر سے چیز گرتی اس طرح ہماری نیکیاں سوراخوں سے گر رہی ہیں۔ تو ہم نے قیامت کے لیے، مرنے کے بعد کے لیے یا موت کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے ایمان کی اور اپنے عملوں کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ ضائع ہونے سے بچائے گا۔ وہ کیسے ہم ضائع کرتے ہیں کہ نیکی کرتے ہیں اس کو بار بار ہم دہراتے، نیکی کر اور دریا میں ڈال دے، بھول جا کہ میں نے نیکی کی تھی، لیکن اللہ رب العزت اور تیرا معاملہ رہے۔ لوگوں کے سامنے بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ کو بتاؤ، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے اگر کی ہے تو اللہ کو بتاؤ۔ اللہ کو پتہ تو ہے، لیکن وہ غار والوں کی طرح، جیسے ان غار والوں کے آپ نے واقعہ بچپن سے ہی کتابوں میں پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ ان کا پہاڑ آگے، غار کے آگے پتھر آ گیا تھا، اور
ادھر سے آندھی تھی، ادھر سے رات کی تاریکی تھی، تو انہوں نے ایک ایک نیکی صرف اللہ کے سامنے رکھی تھی۔ کیا تھی وہ نیکی؟ ایک نے کہا تھا کہ میں ماں کے لیے، باپ کے لیے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہتا تھا، اگر میرے ماں باپ سو جاتے تھے تو میں رات جاگتا رہتا تھا، پہلے ماں باپ کو پھر بعد میں اللہ میں بچوں کو، بیوی کو دیتا تھا۔ اگر اللہ تجھے میرا یہ عمل پسند آیا تو اس غار سے پتھر کو ہٹا دے، اس کا منہ جو ہے راستہ اس کا کھول دے۔ تو دوسرے نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہ میرے پاس میرے چچا کی بیٹی قرض لینے آئی تھی، تو میں نے اس سے شرط زنا کی رکھی تھی، اپنی خواہش کو پورا کرنے کی رکھی تھی، لیکن اللہ مجھے تیرا ڈر آ گیا، مجھے آخرت کی فکر آ گئی، اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو اسی طرح ہی بغیر اپنی خواہش پوری کیے میں نے اس کو پیسے جو درہم دینار ضرورت تھی میں نے اسے دے دیا۔ اگر اللہ تجھے یہ میرا عمل پسند آیا، میرا اخلاص پسند آیا، تو اللہ اپنی رحمت سے یہ غار سے پتھر کو ہٹا دے۔ اور تیسرا عمل کیا تھا؟ مزدور کی بات ہے، بھولا نہ کریں، یاد رکھا کریں۔ بچیوں کو تو یاد ہونا چاہیے نا، آپ نے تو اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے۔ کیوں 9 10 کی بچیاں، آپ کو کیوں نہیں یاد؟ یہ حدیثیں بھی ہیں، یہ ایسے عمل جو ہیں آپ کو بخاری کی، مسلم کی روایات سے بھی ملیں گے۔ لیکن تیسرا عمل اس آدمی نے کیا کہا تھا کہ ایک مزدور کی میرے پاس مزدوری رہ گئی، وہ لے کے نہیں گیا، وہ خوش نہیں تھا، میں نے اس کی مزدوری کو ضائع نہیں کیا اور میں نے بھولا نہیں، بلکہ میں نے اس کی مزدوری سے کام کرنا شروع کر دیا۔ 1 بکری 2 بکریاں، ریوڑ ہو گیا اس کا۔ جب اللہ وہ میرے سے لینے آیا تو میں نے اس کی 1 دن کی مزدوری کی بجائے میں نے اس کو ریوڑ بکریوں کا دیا، تو وہ بندہ مان نہیں رہا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ یہ تیری اس دن کی جو چھوڑی مزدوری تھی، میں نے اس سے کاروبار شروع کیا یہ بکریوں کا، آج یہ ریوڑ تیرا، تو اس کا مالک ہے۔ تو میری بہنوں، اس نے کہا اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہے تو ہمیں اس پہاڑ سے، اس غار سے ہمیں خیر و عافیت سے نکال دے۔ تو اللہ رب العزت نے پہاڑ کے منہ سے اللہ نے پتھر کو ہٹا دیا اور راستہ بن گیا۔ میں ہمیشہ اللہ سے کہا کرتی ہوں اپنی نیکیوں کو بات کے دہرا کے، اللہ اگر تجھے وہ میرا عمل پسند آیا، اللہ وہ اگر عمل پسند آیا تو اللہ جیسے غار والوں کے لیے نجات کا سبب بنا تھا، ایسے ہمارے عملوں کو بھی اللہ جہنم کی آگ سے بچا دینا، اللہ موت کی سختیوں سے بچا دینا۔ اگر تجھے میرا وہ، حالانکہ اللہ کو اگر مگر پسند نہیں ہے، میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں، لیکن وہ نیکی کو سامنے رکھتے ہوئے میں کہتی ہوں کہ اللہ اپنی رحمت سے وہ میرا عمل قبول کر کے میرے لیے بھی جیسے غار والوں کے لیے اللہ راستہ بنایا، ایسے ہمارے لیے بھی راستے جنت کے بنا دینا۔ تو اللہ رب العزت سے ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اللہ رب العزت اپنے وعدے نبھائے گا۔ اللہ فرماتے اوفو بیاہدی اوفی بیاہدیکم وایایا فرحبون، بس میرے سے ڈرتے رہنا، بس خاص میرے سے بچنا، میرے سے ڈرتے رہنا۔ جب تم میرے سے ڈرتے رہو گے تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو جنت دوں گا۔ آپ نے وعدہ کیا لست بربکم، میں نے کہا تھا عالم ارواح میں کہ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تو تم نے کہا تھا قالوا ربنا اللہ، تو ہمارا رب ہے، تو وہ تم نے جو اقرار کیا تھا وہ اپنا پورا رکھو، کبھی بھی بھٹکنا نہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی وارث، کوئی بھی آپ کو دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی چھیننے والا، عزت ذلت سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ دنیا کا مال و زر جو کس کے اختیار میں ہے؟ بیماری تندرستی کس کے اختیار میں ہے؟ یہ سارے اختیار اس کے ہیں۔ وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی علیم بذات الصدور ہے، وہی میری بہنوں علیم حکیم ہے۔
اللہ رب العزت سے ہر وقت اچھا گمان رکھا کریں، ہر وقت مان سے اللہ سے مانگا کریں۔ اب ہم نے وظیفے جو ہے یہ اپنی زندگی میں شامل کرنے، ان کو صبح کے اذکار میں شامل کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ، یہ آپ سب کو باجیوں کو بھی آنے چاہیے۔ یاد کریں، کوشش کریں کہ میں نے اپنی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر بنانی ہے، ہر دن بہتر کرنا ہے تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو، ہمیشہ والی زندگی وہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے 4 گھر ہیں ہمارے، ہر کسی کے 4 گھر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا گھر ماں کی کوکھ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 ماہ اس گھر میں رہتا ہے۔ کتنی چھوٹی سی مدت ہے، کتنا چھوٹا سا گھر ہے، کتنا اندھیروں والا گھر ہے، لیکن وہاں ہر بندہ ہو بندی ہو وہاں سے وہ اپنے گھر سے رہائش پذیر ہو کے نکلتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ کوئی بھی جھٹلا سکتا ہے ان چیزوں کو؟ سب سے چھوٹا گھر اور سب سے چھوٹی مدت والا گھر وہ ہے۔ پھر دوسرا گھر کون سا ہے؟ یہ جو دنیا میں ہم روشنیوں میں آتے ہیں، کیسے بچہ ایک دن کا آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہوتا ہے، لگتا ہی نہیں ہے، حالانکہ 2 دن 3 دن بچوں کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی۔ اب بچہ پیدا ہی ہوتے دیکھتا ہے کہ میں کہاں آ گیا، کیسے وہ ٹپ ٹپ آنکھیں گھما رہا ہوتا ہے، اور اس کے پتہ چلتا ہے کہ میں گھر میں آ گیا، میری جگہ چینج ہو گئی۔ یہ گھر ہمیں سب کو ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا گھر قبر ہے، جہاں ہر بندے نے جانا ہے، جس کے عمل تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، نافرمان ہے نیک ہے، قبر ایک ایسا دروازہ جہاں سے ہر بندے نے گزرنا ہے۔ اور چوتھا گھر آخرت کا جو ہمیشہ ہمیش کا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے ہمارا سب سے بہتر گھر کون سا ہے، ہم نے کہاں زیادہ ٹھہرنا ہے، ہم نے وہاں کی تیاری کرنی ہے جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیش خالدین فیہا ابدا۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ جب تک ہمارے دماغ میں دل میں موت کا تصور نہیں ہوگا ہم کوئی نیکیاں نہیں کر سکتے۔ موت کا خوف رکھیں، موت کا تصور رکھیں کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جو ہر بندے نے پینا ہے، اس کے لیے میں نے تیاری کرنی، اور یہ صبح و شام کے اذکار بھی اسی کی تیاری ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ وعدد خلقہ، آپ کو آتا نہیں ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے۔ بعض باجیاں بہت دفعہ پوچھتی ہیں باجی ومداد کلماتی وزنۃ عرشہ، کوئی وزنۃ عرشہ پہلے لگا لیتا ہے، ومداد کلماتی الفاظ ایک ہی ہیں، تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو جائے تو میاں گھبرایا نہ کریں۔ تو یہ وظیفہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے مسجد نبوی کی طرف گئے تو حضرت جویریہ کو مصلی پہ چھوڑ کے گئے، نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کے گئے، اور جب آئے ہیں حتیٰ کہ اشراق پڑھ کے وہاں سے آئے ہیں، تسلی سے آئے ہیں، دن چڑھ گیا ہے، لیکن حضرت جویریہ نماز میں ہی ہے۔ کیسی ان کی نمازیں تھیں؟ ہم تو قل ہو اللہ ہی بس جیسے ہڈیوں میں رچ گیا کہ میں نے یہی پڑھنا ہے۔ ادھر سے بچیاں اتنی بڑی بچیاں، وہ ادھر سے نماز شروع کرتی، ادھر سے سلام پھیرا ہوتا ہے، مصلی کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کبھی بدبختوں نے مصلی کے اوپر بھی بیٹھنا، حالانکہ پڑھا بھی ہے کہ حدیث میں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر کہنے والے تیرے لیے 7 آسمانوں 7 زمینوں میں جتنی مخلوق ساری تیرے لیے دعا کرتی۔ پتہ نہیں اور کیا پھر کرنا ہم لوگوں نے، جب ہم اتنے اچھے موقعوں کو ہاتھ سے گوا دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں، تو میری بہنوں باقی ہم نے کیا عمل کرنے، اتنا چھوٹا سا
5-7 منٹ نہیں لگتے، لیکن ہمارے مسلح جو کہیں ہوتے اور ہم بھاگ کے جیسے بڑے ہی ہم نے کام کرنے ہیں، بڑی ہماری بچیوں سے اتنی حافظہ سے کہ آگے میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اپنی نماز کو بہتر کرو، اپنی نماز کو اتنا بہتر کرو کہ اپنا ایک پارہ جو ہے کوشش کرو 2-3 رکوع میں ہر نماز کی ہر رکعت سنتوں فرضوں نفلوں میں پڑھ لو۔ بتائیں 30 صبح سے شام تک 30 رکعتیں بنتی ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی، 30 رکعتوں میں 30 رکوع اگر بچی ایک پڑھتی ہے تو اس کا پارہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی بھولنے والا قرآن ہوگا؟ اور فاصلات کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اپنی نماز کو بہتر کرو، قل ہو اللہ تک رکھا ہوا محدود۔ اب یہ بات تو نہیں کہ استاد بتاتے نہیں ہوں گے، تشریح پڑھتی نہیں ہیں بچیاں، میں تو روتی دھوتی رہتی ہوں انہی ٹاپک پہ کہ اللہ کا واسطہ یہ قل ہو اللہ احد ہر رکعت میں پڑھ لو، لیکن سورہ ملک پڑھ لو، اما پارہ کی سورہ نبا پڑھ لو، اپنا سورہ بقرہ کے 3-4 رکوع پڑھ لو، پھر دیکھو آپ کی نماز میں ادھر سے نیتے ادھر سے ہمارا سلام پھرا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ تو ہم تو ڈاکو بنے ہوئے ہیں، روز ایک کام کر کر کے چوری، چھوٹی چوری، پھر بندہ بڑا ڈاکو ہی بن جاتا ہے۔ ہماری تو نمازیں کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نماز ادا کرو جس میں خشیت ہو، خاشعون والی نماز۔ پھر ہمیں وہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے اپنی خشیت بھی نماز میں رکھنی کہ نہیں رکھنی، کہ ہمیں سرور آئے پڑھنے کا، ہمیں مزہ آئے پڑھنے کا۔ تو دیکھیں حضرت جویریہ کتنی دیر مصلے پہ رہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا جویریہ جب میں گیا تب بھی تو نماز میں تھی، جب میں آیا تب بھی تو نماز میں، کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں جو 3 دفعہ تو پڑھے تو تیری اتنی عبادت پہ بھاری ہو جائے گی؟ وہ وظیفہ کیا ہے جو میں نے ابھی سبحان اللہ وبحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 3 دفعہ آپ پڑھیں گے۔ وہ حضرت جویریہ کی حدیث اپنے دماغ میں رکھیں، اس کا اجر بھی دیکھیں، اور 3 دفعہ پڑھنے سے 70,000 فرشتے اللہ آپ کے لیے گن مین کھڑے کر دیں گے۔ رات کو ایک امی تراویح پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو وہ آنکھوں میں آنسو تو کہتے ہیں باجی آپ مدرسے کے باہر اس ٹائم مرد ضرور بٹھایا کریں نگرانی کے لیے۔ میں نے کہا آپ بھولے ہوئے ہیں، میں نے شروع سے 33 سال سے اللہ کا گھر یہ چل رہا ہے، اور 33 سال میں نہیں اس بات پہ ایگری ہوئی کہ میرے باہر گارڈ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا اماں جی آپ کیوں پریشان ہیں، دیکھیں بچے باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں، یہ ہمارے فری کے چوکیدار ہیں۔ تو پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ گھر سے آئیے نا تو 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ آئیں۔ یہاں میری بچیاں اگر 35-40 بچیاں ہیں تو ایک بچی کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں۔ تو آپ ایک گارڈ کی بات کر رہی ہیں کہ ایک گارڈ ضرور صبح شام ہونا چاہیے، شاہد بھی اکثر کہیں گے صبح شام گارڈ کی ہونی چاہیے ڈیوٹی۔ میں کہتی ہوں اللہ پہ اتنا توکل مضبوط کر لو، آج تک کسی شیطان کی نظر ادھر نہیں اٹھی۔ راستے میں اتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، راستے میں جو دشمن ہیں وہ بھی دوست ہیں اللہ کے گھر کے۔ میری بہنوں دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ سے کوئی گن مین کی، کوئی ماہانہ، کوئی سالانہ، کوئی بہانہ آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہا، سیلری نہیں اللہ لے رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا تو وہ اور ان کے آنسو آگے، میں کہا دیکھیں جتنی میرے پاس بچیاں ہیں 35-40، آپ ذرا ضرب لگا کے دیکھیں اتنے فرشتے بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ پورے رضا آباد کو بھی انہوں نے اپنے پروں کی چھاؤں میں کیا ہوا ہے۔ آپ کا علی ٹون، آپ کا نادر ٹون، آپ کا گلزار کالونی، آپ کا کمال آباد، یہ ساری بستیاں آپ کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت جب 110 باجیاں یہاں موجود ہیں، آپ گھروں میں جا کے ضرب لگانا کتنے فرشتے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو اللہ پہ ہمیں توکل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کوئی بھی اللہ رب العزت ہم سے واللہ غالب علی امرہ، اللہ کسی اسباب و ذرائع کا محتاج ہی نہیں ہے۔
اور اللہ پہ توکل رکھا کریں. اللہ حفاظتیں کرتا ہے, اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے کسی کتاب کا ذمہ نہیں لیا حفاظت کا, اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. پھر میں دعوے سے کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن والی جگہ کا بھی ذمہ لیا ہے, اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. پھر اللہ طالب علموں کا بھی ذمہ, اللہ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ رب العزت سب کی حفاظت اس کے ذمے میں ہوتی. اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. تو باقی یہ بات جو ہے, یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. 70,000 فرشتے 3 دفعہ آپ پڑھیں گے, 70,000 فرشتے اللہ آپ کے لیے صبح پڑھیں گے, صبح سے شام تک آپ کے لیے ڈیوٹی دیں گے. سیکورٹی گارڈ ہوں گے, گن مین ہوں گے, آپ کی حفاظت اللہ رب العزت نے ان کے ذمے لگا دی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک 3 دفعہ پڑھنے سے 70,000 فرشتوں کی اللہ ڈیوٹی مقرر کرتا ہے. اور دوسری حدیث کہ جب آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, جب آپ پڑھتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ بھاگا ہوا اللہ کے پاس جاتا ہے. اللہ تیری بندی نے اتنے پیارے کلمے کہے, حد کر دی, تعریف و تقدیس کی, عظمت کی, اللہ اتنی تیری شان بیان کر دی, اتنی تیری وڈیائی کی, اللہ اس کا کتنا اجر لکھوں, اللہ میں اس کا کتنا اجر لکھوں. اللہ فرماتے ہیں تم اس کا اجر نہیں لکھ سکتے, ایسے ہی لکھ دو, قیامت والے دن میں اس کا اجر دوں گا. بتائیں ذہن میں اگر آپ کی یہ باتیں ہوں گی آپ کو کتنا لطف آئے گا وظیفہ کرنے کا. اور تیسرا میری بہنوں, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جب آپ اس کلمے کو پڑھتی ہیں آسمان سے 12 فرشتے بھاگے ہوئے آتے ہیں کہ میں نے اس بندے کا لکھنا ہے, میں نے اس کو پکڑنا ہے, میں نے اس کو لینا ہے. میری بہنوں اتنی شان ایک دفعہ پڑھنے سے جب آپ تسبیح کریں گی پھر آپ کو کتنا اجر ملے گا. 3 دفعہ پڑھنے سے اگر آپ کے لیے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی, تو جب آپ ایک تسبیح کریں گے پھر آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا امن اور سکون ملے گا, کیسی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ اللہ کی رحمت کی چھاؤں کے تلے آئیں گے. میری بہنوں ان وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا, یہ نہیں کہ 1-2 دن کے لیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے فرمایا تھا اللہ کے نبی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو بہت ہی ویلیو رکھتا ہو, شان رکھتا ہو. تو آپ نے فرمایا اما عائشہ کی بھی یہ حدیث ہے کہ ہمیشہ والا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے وَإِنْ قَلَّ, چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو, وہ کم ہی. یہ نہیں کہ آپ نے ساری رات عبادت کر لی, تاک راتوں میں باجیاں اکثر ایسے کرتی, تاک رات میں ساری رات مسجد میں گزار دی, تو جب آ کے آنکھ لگ گئی تو فجر بھی گئی. تو یہ کیا ہے عمل, ہمیشہ والا کرے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن وتر پڑھا ہے, وتر کو چھوڑ دیا رات کو, اور آپ نے تہجد میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھی اور وتر بھی پڑھا, اگلے دن آپ کا وتر بھی گیا, آپ کی آنکھ نہیں کھلی, آپ کا وتر بھی چلا گیا. تو ایک دن میں 2 دفعہ وتر نہیں ہوتے. اذان سے پہلے اپنے وتر کی ادائیگی کریں. جیسے سنتوں کی قضا نہیں نہ ہے فجر کی سنتوں کی, اسی طرح وتر کی بھی قضا بنتی نہیں ہے, موقع ملتا ہی نہیں ہے. جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ایک دن میں 2 دفعہ وتر ہو سکتا, تو کوشش کیا کریں. آپ کو اگر خوف ہے تو آپ وتر نہیں چھوڑیں, وتر آپ لازمی پڑھ کے سوئیں. اللہ اگر آپ کو موقع دے تو آپ تہجد پڑھ لیں. اگر ریگولر بعض امیوں کی عادت ہے, بہنوں کی عادت ہے, تہجد جو پڑھتی ہیں ان کی ہڈیوں میں رچ جاتی ہے, ان کو الارم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور جنہوں نے باجیوں کی نیند پیاری ہے, جن کی نیند جو پکی ہے, وہ باجیاں الارم بھی لگا لیں تو ان کی ٹائم نماز کا چلا جاتا ہے, وہ آپ ہی خود ہی بند کر دیتی ہیں. وہ کہتی میں نے چپ کر کے بند کر دیا باجی, مینوں عقل ہی نہیں اس ٹائم آئی.
مجھے اتنا نیند نے ستایا کہ میں نے خود الارم کو سنا بھی ہے لیکن میں نے اسے بند کر دیا۔ میری بہنوں، ہمیشہ والا عمل کرنا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ 3 دفعہ سارے جو میں آپ کو وظیفے بتا رہی ہوں 3 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سارے وظیفے پڑھیں۔ یہ آپ کی انگلیوں کے جو پورے ہیں وہ 4 دفعہ بھی مکمل ہو جائیں تب بھی آپ کے وظیفے زیادہ ہیں۔ قرآن کی آیات کو الگ کر دو، یہ مسنون دعائیں ہیں۔ ایک میں بتاتی ہوں کہ میں نے آزمایا، یہ آپ پڑھیں۔ ایک کوئی باجی معلمہ بتا رہی ہے، کوئی عالم بتا رہا ہے، تو میری بہنوں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ محبوب کائنات بتا رہے ہیں، وہ سرتاج انبیاء بتا رہے ہیں، وہ امام الانبیاء بتا رہے ہیں۔ تو ہم وہ عمل جب کریں گے تو اللہ وہ عمل جو وعدہ اللہ پورا کرے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ 100 دفعہ پڑھتی ہیں، 5-7 منٹ صرف لگتے ہیں، خوبصورت انداز میں پڑھیں۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ، ساری تعریفیں اس کے لیے، بہت بڑا ہے اللہ، پاک ہے اللہ، بہت بڑا اللہ ہے، بہت بلند اللہ ہے۔ یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کی بلندیوں کو ماپا اور تولا نہیں جا سکتا، اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے۔ میری بہنوں 100 دفعہ پڑھنے سے، میرے نبی نے بخاری کی آخری صفحے پہ یہی حدیث ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن ثقیلتانی فی المیزان خفیفتانی علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ 2 کلمے کہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے اللہ کو اتنے پسند ہے، رحمان کو اتنے پسند ہے اور ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، آپ کی زبان پہ بہت ہلکے ہیں، زبان میں تو اتنی جلدی سے کہ 7 منٹ میں آپ اس کی تسبیح کر سکتی ہیں۔ ذہن میں یہ الفاظ رکھیں، اللہ تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیری، تو ہی اس قابل ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہے، اور پاک ہے تو بہت بڑا ہے۔ تو میری بہنوں یہ 100 دفعہ پڑھنے سے میرے نبی نے فرمایا سمندر کی جھاگ برابر اللہ گناہ دھو کے رکھ دے گا، سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، پوری دنیا پہ ایک ہی سمندر ہے، ایسے ہی کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لیکن جتنا وسیع سمندر پوری کائنات میں بچھنے والا، اس کی جھاگ برابر اللہ گناہ معاف کر دے گا، تو اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ، یہ میرا خیال تیسرا کلمہ ویسے بھی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ میرے نبی نے فرمایا جب معراج کی رات اللہ کے نبی آسمان پہ گئے تھے تو آپ کو پتہ ہے، میں نے ابھی چند دن پہلے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ جو بیت اللہ کے بالکل برابر ہے، جہاں سے فرشتے گزرتے ہیں۔ ایک دفعہ جو فرشتہ بیت المعمور سے گزرے گا قیامت تک دوبارہ اس کی باری، اتنا فرشتہ ہے، ایک بالشت بھی جگہ آسمان پہ خالی نہیں ہے، ایک گٹھ جسے کہتے ہیں، ایک بالشت بھی آسمان پہ جگہ خالی نہیں ہے۔ تو میری بہنوں یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بیت المعمور کے برعکس بیت اللہ اور بیت المعمور برابر میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہاں ٹیک لگائے بیٹھے تھے جب آپ کے اور میرے نبی معراج کی رات ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے واپسی پہ تحفہ دیا تھا حضرت ابراہیم نے کہ اپنی امت کو دے دینا اور اپنی امت سے کہنا جو ایک دفعہ پڑھے گا جنت میں درخت لگ جائے گا، اس کے نام جگہ الاٹ ہوگی، اس کے نام پلاٹ اتنا ہو جائے گا، اور زمین جنت کی بہت خوشبو والی ہے، بہت زرخیز زمین ہے وہ۔ میری بہنوں ایک دفعہ پڑھنے سے ایک درخت لگتا ہے، جب ہم تسبیح کریں گے تو کتنے لگیں گے؟
اس میں اللہ ہماری ساری فیملیوں کو لے کے جائے، وہ جگہ اتنی وسیع بن جائے کہ ہم اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے سفارش کر سکیں۔ وہ جگہ آپ کی ہوگی اور لیکن آپ سب کو وہاں اپنی کیا ہے رہائش دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اتنے خلوص سے پڑھیں، اتنے اخلاص سے پڑھیں، جہاں تک ٹہنی جائے گی وہاں تک وہ جگہ آپ کے نام ہو جائے گی۔ جتنا خلوص ہوگا، جتنی آپ کی نیت میں اخلاص ہوگا، تقوی ہوگا، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، اتنا ہی آپ کا کام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بنتا جائے گا اور اس کا اجر پھر اللہ اسی حساب سے دیتا رہے گا۔ جیسا کہ رمضان میں ایک نیکی کریں تو 70 کا ثواب ہے، آپ نفل ایک پڑھیں آپ کو فرضوں کا ثواب ہے۔ یہ سیل کا مہینہ ہے تو ہم نے یہ سیل کے مہینے میں سب کچھ سیکھنا ہے، ٹریننگ لینی ہے کہ ہم نے 11 مہینے کیسے گزارنے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لعلکم تتقون، یہ روزے جو میں نے آپ پہ فرض کیے یہ آپ کو تقویٰ دینے کے لیے آیا، آپ کے دلوں کو دھونے کے لیے آیا، یہ آپ کے دلوں کی تطہیر کرنے آیا، یہ تقویٰ دینے کے لیے آیا، یہ ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے آیا کہ چغلی نہیں کرنی روزہ ضائع ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولنا روزہ ضائع ہو جائے گا، کسی کی غیبت نہیں کرنی روزہ ضائع ہو جائے گا، اور میں نے کسی کو گالی نہیں دینی روزہ ضائع ہو جائے گا۔ میری بہنوں یہ ساری ٹریننگ ہے، اگر ہم اس مہینے میں روزے کی وجہ سے یہ سب چیزوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو 11 مہینے بھی کوششیں کرنی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ وظیفہ ایک دفعہ پڑھنے سے ایک درخت لگتا ہے، تو آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، آپ سے تسبیح نہیں نہ ہوتی، 1.5 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتی، آپ نے 3 دفعہ یہ سب کچھ پڑھنا شروع کر دینا ہے، آپ کی انگلیاں ختم ہو جائیں گی، پورے 3 دفعہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کے وظیفے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں سکون آئے؟ بالکل، آپ ایک تسبیح چھوڑ کے آپ 3 تسبیحاں کریں، ہر نماز کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں، ویلے مصروف ہیں ہم تو۔ اب دیکھیں ہمارے گھروں میں دائیں بائیں چاروں طرف ہم نظر مارے تو ویلے مصروف ہیں۔ کیا مصروفیت ہے؟ کھانا نہیں بنانا، برتن نہیں دھونے، صفائیاں نہیں کرنی، کپڑے نہیں دھونے، آپ تو سب اپنے کام خود کر رہے ہیں نا، لیکن وہ بھی بہنیں جنہوں نے ایک گھر میں 10 ملازمیں رکھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس ابھی بھی ٹائم نہیں ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں؟ ویلی مصروف، دماغ میں ایک سکیچ بنانا کہ ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم ملتا ہے لیکن اللہ پسند نہیں کر رہا۔ یہ ان کے ذہن میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ہم فارغ ہیں، 5 پارے پڑھ سکتے ہیں دن میں، لیکن ان کا ذہن یہی کہ ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم ملتا ہے لیکن اللہ نے ابھی تک ان کو پسند نہیں کیا۔ یہ سوچیں ہم کہ ہمیں اللہ نے موقع نہیں دیا، اللہ نے ہمیں پسند نہیں کیا، اللہ وقت میں بھی برکت رکھ دیتا ہے۔ اب آپ کام سارے خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں تو اللہ رب العزت کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جو ماں اپنے بچے کی پوٹی بھی صاف کرتی ہے اللہ اس کا بھی اجر اس کو لکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کر کے بھی اللہ کے ساتھ دوستی رکھی، اللہ کا ذکر و ذکر زبان پہ جاری رکھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ میری بہنوں اب چلے یا حیو یا قیوم برحمتی کا، اللہ کے نبی بہت پڑھا کرتے تھے جب بھی ضرورت آتی تھی، یہ بھی حدیث سے ملتا ہے کہ یہ اس کے معنی دیکھیں، یا حیو یا قیوم، اللہ زندہ اور قائم ہے، آگے کیا ہے؟ برحمتی کا، اللہ اپنی رحمت سے، استغیث آپ پڑھیں گی تو اپنے لیے ہے، استغیث اگر آپ نے پڑھا متکلم واحد کا صیغہ ہے، اگر آپ الف کی جگہ نون لگا دیں نستغیث پڑھیں تو میری بہنوں یہ جمع کا صیغہ، اس میں آپ کے بچے بھی آئیں گے، آپ کے خاوند بھی آئے گا، آپ کے بہن بھائی بھی آئیں گے، تمام مسلمانوں کے لیے آپ یہ اجتماعی دعا کیا کریں۔ میں ہزاروں دفعہ یہ بات آپ کو بتاتی ہوں، آپ کسی کے لیے دعا کریں گے، آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہماری تو باجیوں ایسی نیتیں ہیں کہ ہماری دعا میں لیٹ ہو سکتا ہے نا، تو آپ کے لیے وہی دعا فرشتے کریں گے، تو فرشتوں کی دعا تو اللہ کو رد نہیں کرے گا نا،
جو آپ کسی کے لیے مانگیں گی وہ آپ کے لیے آسمان کے فرشتے مانگیں گے. تو آپ نے دعا ہمیشہ اجتماعی کرنی، جہاں آپ الف کی جگہ آپ متکلم واحد کی جگہ اپنا جمع کا صیغہ استعمال کر لیں. لیکن بہت سی ایسی دعائیں ہیں جس میں آپ قرآنی آیات کو نہیں بدل سکتی. جیسا کہ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ قرآن کی آیت کو بدلنا ہے. یہ نستغیث استغیث میں ہم فرق کر سکتے ہیں. یا حیو یا قیوم، آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. یہ آپ 3 دفعہ پڑھ کے پھر آپ ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اس کے معنی یہ ہے اللہ تو زندہ اور قائم ہے، اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما. اور میری بہنوں، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس کو بھی آپ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے. کوئی بھی آپ کو پریشانی آئی ہے، کوئی غم آیا ہے، کوئی آپ کو ضرورت ہے تو آپ کے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے تو آپ پڑھیں حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ تو بہت بڑا کارساز ہے، تو ہی ہمارے لیے کافی ہے. اچھا کارساز ہے، اچھا مدد کرنے والا. بتا تیرے علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہے؟ جتنی مجھے تیری اس وقت ضرورت ہے میں اللہ کسی سے سوال نہیں کر رہی، میں تیرے سے مانگ رہی ہوں. تو میری بہنوں، یہ سارے وظیفے اپنی زندگی میں شامل کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جیسا کہ میں نے ابھی توبہ کے ٹاپک پہ کیا تھا. میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، لوگوں استغفار کو اتنا لازم قرار دے دو، آپ کے دکھ سکھوں میں بدل جائیں گے، آپ کی غریبی امیری میں بدل جائے گی. اللہ بے گھروں کو گھر دے دے گا. اللہ زمینوں کو ہی، جو میری بہنوں بنجر زمینیں، اللہ ان کو بھی یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے رحمت کی بارش نازل کر کے باغات کا مالک بنا دے گا. اللہ بیٹیوں والوں کو بیٹے دے دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ونہارا. اللہ فرماتے استغفار کو لازم قرار کر لو. میرے نبی نے فرمایا من لا یحتسب یرزقہ، جتنے ہم غریب اور جتنا مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح کرنے کی عادت ڈال لیں. کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ کو اگر نہیں ہی آتا تو آپ استغفر اللہ ہی اکیلا پڑھ لیں. آپ کو کوئی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر آپ کو یہ بھی نہیں آتا تو آپ صرف استغفر اللہ پڑھ لیں. اگر نہیں باجیوں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت یونس پیغمبر کی دعا ہے. انہوں نے 13 دن پڑھی، بعض میں آتا ہے 14 دن پڑھی، بعض میں 14 دن وہ رہے مچھلی کے پیٹ کے اندر. وہ بعض میں آتا ہے کہ اللہ کو پکارا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنایا. اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نے میری مدد نہ کی تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا نا. جیسے باجیوں یہ منیر آباد بہت سی کالونیوں میں مدارس خالی ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ غریبوں سے دین شروع ہوا اور غریبوں میں ہی لوٹے گا. یہ دیکھیں آپ کی سعادت ہے کہ آپ صبح ٹائم اٹھ کے آ رہی. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اشراق بھی نصیب نہیں ہے رمضان میں، کیونکہ ساری رات کے وہ جاگے ہوتے ہیں اور انہوں نے فجر مغرب لائی. ایسے میری بہنوں بھاگ دوڑ کے فجر پڑھی اور سونے کی تیاری کر دی. میری بہنوں اتنے خوبصورت دنوں میں بھی انہوں نے قرآن اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، لوگوں فجر کا قرآن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. لیکن ان کی قسمت میں کیوں نہیں ہوا کہ ساری رات انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف آرام نہیں کیا،
सोए नहीं और अब उनको सोने की फिक्र है। बहुत से लोग सो रहे हैं और आप कहाँ से चल चल के आए इस कुरान के लिए, नबी के फरमान के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए, अपनी तड़प और तलब लिए। तो मेरी बहनों, अल्लाह भला ज़ाया करेगा? अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। शराब का नागा नहीं करें कि जब आप घरों में जाएं तो आपने जाते ही वज़ू करके शराब पढ़ के ही सोना है। कोशिश करनी कि 2-3 रुकू भी पढ़ लें, ताकि कुरान जो है वो फजर का पढ़ा हुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हासिल किया जाता है। मेरी बहनों, आपने अपनी ज़िंदगी में ये वजीफ़ों को ऐसे शामिल करना है जैसे हम अपनी खुराक के लिए पानी को और खाने को करते हैं। और बहुत से वजीफ़े अभी बाकी हैं, लेकिन वही बात कि बहुत सी बाजियाँ जिनको रिक्शा लेने आ गया है, तो इस वजह से ये अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मेरी बहनों, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जिस बहन के पास बेटियां ही हैं, पैगाम मेरा वहाँ तक पहुँचा दो। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से अगर उनको बेटों की ज़रूरत है तो मेरी बहनों, वो ये हर नमाज के साथ तस्बीह पढ़नी शुरू कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। बी अमवालिन व बनीन, अल्लाह ताला माल भी देगा और बेटों से भी नवाजेगा। अस्तगफिरुल्लाह को लाज़िम बना ले। कोई गरीब है तो वो भी इसको छोड़े नहीं, अपनी चलता फिरता अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। अल्लाह गरीबी को अमीरी में ज़रूर बदलेगा। आप मुस्तकिल मजाज बन जाए तो अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा आपसे। देर आए लेकिन इंशाअल्लाह दुरुस्त आएगी। देर भी हो जाए तो कभी घबराया ना करें, घबराया ना करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुआ 3 तरह की, एक अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेता है, एक को अल्लाह मौके की मुनासबत से देता है, और एक आखिरत के लिए जमा कर लेता है। अब आपने क्या लेना है? दुनिया तो मिल ही रही, आखिरत के लिए जमा करें जो जन्नत के बाहर अंबार लग जाए नेकियों का, ओहद पहाड़ के बराबर हो जाए, कल को हमारे काम आएगा। दुनिया तो हमारी गुजर ही रही है, तो इस वजह से अपनी आखिरत के लिए भी घबराया ना करें। बहुत से ये कल फिर मैं बाकी आपको वजीफ़े बताऊंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल कर ले। अल्लाह आपका आना जाना इतनी दूर से अल्लाह कबूल कर ले। जो भी आपकी ख्वाहिशें घर से निकलते वक्त, एक तो जन्नत की तड़प लेनी है, दूसरा अल्लाह के दीदार की हसरत रखनी है, और तीसरा मेरी बहनों जन्नत की तड़प, हौज़े कौसर की तलब और अल्लाह के दीदार की हसरत लेके निकले। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका कोई भी कदम ज़ाया नहीं होने देगा। पैदल आने वालियों के लिए भी, और जो रिक्शों के किराए लगाती हैं, अल्लाह उनकी भी गैबी मदद करके अल्लाह ताला उनके लिए पूरा साल बरकतों से नवाजेगा। मेरी बहनों, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ये मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करें। अपने घरों में अमन तभी आएगा, मुल्क में आएगा। घर मकान दुकान यही मांगते हमें ज़िंदगी गुजर गई। हम अपने मुल्क की मोहब्बत रखें। बेशक कमज़ोर हदीस है कि लोगों अपने मुल्क की मिट्टी से भी, इसकी मिट्टी की खुशबू से भी मोहब्बत करना, वो भी ईमान की निशानी है। तो अपने मुल्क के लिए दुआ करें। मुल्क में अमन होगा, हमारे घरों में अमन आएगा। मुल्क में खुशहाली होगी, हमारे घरों में खुशहाली आएगी। 2 नफल पढ़ने की आदत डाल लें। अल्लाह कह साली ना हमें दिखाना, हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं। ये जो बाजियों 5200 गंदम का रेट आया, गरीब कहाँ से खाएगा? जो अपने बच्चों को हाफ रोटी दे रहे हैं, तो मेरी बहनों वो क्या रह जाएगी? 2 नवाले रह जाएंगे। फिर चोर कैसे ना बने, डाकू कैसे ना बने। मेरी बहनों, अपने मुल्क को लूटने वाले, उन्होंने खुदा का खौफ ही नहीं खाया कि हम सस्ता कर दें हर चीज़ को। टैक्स टैक्स टैक्स। मेरी बहनों, बैतुल माल में हमारी गवर्नमेंट से हमारी आवाम अमीर है, गवर्नमेंट की भूख ही नहीं खत्म होती। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हमें सही कर दे, अल्लाह हमसे सुलह कर ले,
اور اللہ اپنے غصے کے بادلوں کو ختم کر کے اللہ ہم سے جب صلح کر لے گا، اللہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز کا دور ضرور دکھائے گا، ہمیں صلاح الدین ایوبی کا دور ضرور ملے گا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی تو بہت میری بہنوں تصور سے ان کا دور نکل گیا۔ جو حالات ہمارے ملک کے ڈاکوؤں چوروں کے ہاتھوں میں ہمارا ملک ہماری وجہ سے ہے۔ رایا بہتر ہو، اللہ سے رابطہ رکھیں، اللہ سے کانٹیکٹ جوڑیں۔ میری بہنوں، میرے نبی 1500 سال پہلے یہ پشین گوئیاں کر کے گئے۔ آج ہم درست ہو جائیں، آج ہر بندہ خالص توبہ کر لے۔ اللہ کی قسم میں اٹھا کے کہتی ہوں، آپ وہ دن دیکھنا بھولیں گے نہیں۔ اللہ آپ کو امن کا ضرور، ملک امن کا گہوارہ بنائے گا۔ اللہ ہمیں ضرور حاکم وہ دے گا جو اللہ کو پسند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، سب سے بڑی بات تو ساری زندگی ہمیں داڑھی والا ہی نہیں ملا، جس کے چہرے پہ سنت کے مطابق داڑھی ہو، ٹخنے ننگے ہوں۔ میری بہنوں، یہ ایسا حاکم آئے گا تو پھر اللہ کے فضل سے ہمارے گھروں میں بھی سکون ہوگا، خوشحالیاں ہوں گی، ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم ٹھیک ہو جائیں۔ میری بہنوں، جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے ہمیں حاکم ایسے ہی ملتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے صلح کر کے اللہ ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ رمضان کی برکت سے اور اپنی رحمت سے دھو کے رکھ دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو درگزر کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں سے بھی درگزر فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔